والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مختصر تعارف کتاب مستطاب فیضان کلیام. فرید الدہر حضرت شیخ فرید الدین الطالع نیشا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کلام بھی مشائخ عظام کے کلام سے بہتر اور افضل نہیں، کیونکہ ان کا کلام حال کا نتیجہ ہوتا ہے. شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف فتوحات مکیہ کی جلد 2 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ میں ایک ولی ایسا بھی ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آیہ مبارکہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ کے مطابق ہر چیز پر غالب اور متصرف ہوتا ہے. کتاب فیضان کلیام اولیاء کلیام شریف کے احوال، تعلیمات اور مناقب پر مشتمل ایک مستند و حوالہ جاتی کتاب ہے. اس تصنیف لطیف کے مصنف و مرتب محترم جناب پروفیسر صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی کی ذات والا صفات ہیں. آپ نہ صرف ایک پروفیسر ہیں بلکہ خطہ پٹھوار کی ایک روحانی خانقاہ چشتیہ صابریہ کلیام شریف کے بانی حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کے خانوادے کی ایک درخشندہ شخصیت ہونے کے علاوہ صابری آستانہ حضرت خواجہ میاں ولید حسین چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین بھی ہیں. کتاب کے مطالعہ سے اس بندہ پر یہ بات واضح ہوئی کہ مصنف محترم نے کوئی بات یا کوئی واقعہ بغیر کسی تحقیق اور حوالہ کے درج نہیں کی، اور ایسا کام ہی تحریر کی دنیا میں اعلیٰ نوعیت کا کام شمار ہوتا ہے. اس عظیم تحریری کام پر مصنف کتاب جناب صاحبزادہ راشد مسعود کلیامی میری دلی مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے اولیاء کلیام شریف پر اپنے حصے کا چراغ روشن کر دیا ہے. اب اس چراغ سے مزید چراغوں کو روشن کر کے اولیاء کلیام شریف کے تحریری و تصویری کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. الحمدللہ کتاب کلیام پوچھا عشق بھی کتاب فیضان کلیام کا ایک تسلسل اور ایک درخشندہ باب ہے جس کی آج تقریب رونمائی ہو رہی ہے. کتاب فیضان کلیام کا مرکزی نقطہ تو تصوف ہے، لیکن اس میں 9 صوفی شخصیات کا تذکرہ بھی موجود ہے. اس بندہ کی رائے کے مطابق 4 شخصیات کا شمار تو اولیاء متقدمین میں ہوتا ہے اور 5 کا شمار صوفیاء متاخرین میں ہوتا ہے. اولیاء متقدمین کی 4 شخصیات میں سب سے پہلے کلیام شریف کے روحانی مرکز کے بانی حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا تفصیلی تذکرہ کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 49 تا صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے. آپ کے بارے میں انتہائی مفید معلومات موجود ہیں جو لائق مطالعہ ہیں. دوسری شخصیت غوث زمان حضرت خواجہ پیر سید مظہر علی شاہ جلال آبادی اتر پردیش ہندوستان. آپ کی مختصر معلومات کتاب کے صفحہ نمبر 77 تا صفحہ نمبر 79 پر موجود ہیں جو لائق مطالعہ ہیں. کیونکہ آپ حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیامی کے مرشد کریم ہیں. آپ کا مزار مبارک ریاست اتر پردیش ہندوستان میں معروف و مشہور ہے. تیسری شخصیت تاجدار کلیام شہباز لامکاں کشتہ حق امام العشاق حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی چشتی صابری رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال مبارکہ کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 80 تا صفحہ نمبر 92 پر جگمگا رہے ہیں. چوتھی شخصیت سلطان الاصفیاء حضرت شاہ عبداللطیف المعروف امام بر نور پور شاہاں اسلام آباد کے مختصر احوال کتاب کے صفحہ نمبر 128 تا صفحہ نمبر 134 کی زینت بنے ہوئے ہیں. اور اب
صوفیاء متاخرین کی 5 شخصیات میں پہلی شخصیت حضرت خواجہ مولوی عبدالستار چشتی صابری کے پوتے حضرت خواجہ الف دین کلیانی کے مختصر احوال صفحہ نمبر 108 تا صفحہ نمبر 109 پر موجود ہیں۔ تیسری شخصیت از اولاد حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری کلیانی، حضرت خواجہ عبدالحکیم چشتی المعروف سعید نظر کلیانی کے مختصر احوال بھی کتاب کے صفحہ نمبر 109 تا 111 پر لائق مطالعہ ہیں۔ چوتھی شخصیت از اولاد حضرت خواجہ حافظ محمد شریف خان چشتی صابری، حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری، جن کے احوال کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 111 تا صفحہ نمبر 120 کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ میاں ولایت حسین چشتی صابری کلیانی رحمۃ اللہ علیہ مصنف فیضان کلیام کے امجد ہیں۔ پانچویں شخصیت از اولاد حضرت خواجہ محمد شریف خان چشتی صابری، حضرت خواجہ میاں محمد عارف چشتی صابری، جن کے مختصر احوال کتاب فیضان کلیام کے صفحہ نمبر 121 تا صفحہ نمبر 122 کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین اتار نیشاپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام یوسف حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر یہ بزرگ حضرات وفات پا جائے تو پھر ہمیں ایسا عمل بتائیں کہ سلامت رہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز ان بزرگوں کے تذکرے، ان بزرگوں کے کلام کے 8 اوراق پڑھ لیے جائیں تو یہ بہتری کا سبب ہوگا۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ ان اولیاء و صالحین اور بالخصوص اولیاء کلیام شریف سے ہماری نسبت قائم و دائم رہے، آمین، اور اس رحمت و برکت سے بھی مستفید ہوں جو ان کاملین پر نازل ہوتی ہے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔